وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ زمر آیت نمبر 11 سے 15، درس کا نمبر 2149. آج کا موضوع: کیا ہم نے جنت کو فروخت کر کے عذاب جہنم کو خرید لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنة وارض اللہ واسعة انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. کہہ دو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو. جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور خدا کی زمین کشادہ ہے. جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا. سامعین اکرام، سورہ زمر آیت نمبر 11. قل انی امرت، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی بندگی کروں، مخلص اللہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کر دو. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں. 2 آیات کا ترجمہ میں نے پیش کیا ہے. پہلی بات تو آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ ساری صورت جو ہے وہ توحید کے گرد گھومتی ہے، اور توحید ہی رأس الطاعات ہے. اطاعتوں کی جڑ جو ہے وہ توحید ہے. اور یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں کہ اگر آپ توحید کے قائل نہیں ہیں عملی طور پہ تو آپ کی تمام نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. توحید اطاعت کی، تمام اطاعت کی جڑ ہے، رأس الطاعات. اور توحید کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں اس کے بارے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے. اصل میں تو دین کا ہر کام جو ہے، دین کی ہر اصطلاح سے ہم بے خبر ہیں. یا تو اس کا معنی ہمیں حقیقی معلوم نہیں ہے، یا اگر معنی ہے تو ہم محدود معنی کرتے ہیں اس کا. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سارے دین ہی سے غافل ہیں. ہمیں دین سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں غرض ہے دنیا سے، ذاتی مفادات کے ہم بندے ہیں. ہم اللہ کے بندے نہ ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں. اور دیکھیں یہاں 2 چیزیں ہیں جو آیت میں نے پڑھی ہے. انی امرت ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی بندگی کروں اور دین اللہ کے لیے خالص کر دوں. اس کا معنی میں نے آپ کو اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عطا سے، اس کے فضل سے میں نے بیان کیا ہے. لیکن مختصر طور پہ چونکہ جملہ آیا ہے تو میں اس کی تفصیل یہ ہے
مختصر طور پہ میں آپ کو عرض کروں کہ دین، دیکھیں دین ہے کیا؟ دین اسلام، اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ لیکن اگر آپ زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں اور چند ایک باتیں کر رہے ہیں، آپ جو کام بھی آپ دین کر رہے ہیں وہ اگر آپ کی یعنی زندگی اللہ کی مرضی سے نہیں گزار رہے تو دراصل آپ دین اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اور یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے اور سمجھانا چاہیے، اپنے آپ کو بھی سمجھانا چاہیے اور مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اصل تو نمبر 1 جو ہے، پہلی بات جو ہے کہ آپ کا زندگی گزارنے کا مقصد اور مدعا کیا ہے۔ اگر دنیا ہے تو اب آپ کو دین اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیتے رہیں نام، کلمہ پڑھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، زکاتیں دیتے رہیں، حج پہ جاتے رہیں، آپ کا ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ عذاب ہوگا اس کے بارے میں، کیونکہ آپ نے دین کو غلط سمجھا اور دین کو غلط انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ لوگوں کے سامنے غلط انداز میں دین کو پیش کر رہے ہیں۔ زندگی آپ دیکھیں اللہ کی مرضی کی بجائے اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین سے غافل ہیں، جیسے کہ ہم نماز سے غافل ہیں۔ اور یہ سارا ہمارا عمل جو ہے یہ ریاکاری پر مشتمل ہے، اور جب ریاکاری کی بات آ رہی ہے تو میں آپ کو یہ ایک بات ذرا واضح طور پہ بتا دوں کہ دیکھیں یا تو زندگی آپ اللہ کے لیے گزاریں گے یا دنیا کے لیے گزاریں گے۔ اس وقت ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے زندگی ظاہر کے لیے گزارنی ہے، ہمارا مقصود محبوب و مطلوب دنیا ہے، ظاہر ہے، ظاہری مفادات ہیں، ہم نے دنیا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ آپ دیکھ لیں بچپن سے ہماری والدین ہم کو دنیا کی سوچ ڈال دیتے ہیں، ہم میں وہ بیج جو ہے، جو تلخ اور کڑوا اور نجس بیج ہے، وہ ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں کہ تم نے بڑا گدھا بننا ہے، دنیا کا بڑا لیڈر بننا ہے دنیا کا۔ تو سو بچہ تو وہ پھر والدین جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ بچہ تو اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، تو لیکن والدین اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ہم دنیا دار ہیں، اب ہم خود دنیا دار ہیں، ہمارے بچے بھی دنیا دار ہیں، اور میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ اور یہ دیکھیں یہ بلائے عام ہے، یہ کوئی ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ ہم سب اپنے بچوں کے ظاہر کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ظاہر کے لیے ہم پریشان ہیں۔ ہماری پریشانی اللہ کی ناراضگی نہیں ہے یا اللہ کی رضا نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم غیر محتاط ہیں۔ ہماری پریشانی آخرت نہیں ہے، جنت میں داخلہ یا دوزخ سے بچ جانا یہ ہماری کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے لیے، تو پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ دیکھیں اسلام آیا ہے اس لیے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، لیکن دین کو تو آپ نے یہ بار بار میں دین کا نام لے رہا ہوں، مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ ہم دین کو فالو نہیں کر رہے، دین کی حقیقت کو نہیں جانتے، دین کی ضرورت کو نہیں جانتے، تو پھر فالو شپ کا کیا مطلب ہے؟ یہ غیر اہم ہے دین کو فالو کرنا ہمارے لیے۔ عام طور پہ دیکھ لیں، سارے لوگ، سارے مسلمان دنیا دار ہیں، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ، آخرت یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کی رضا کے کام کرنا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔
اچھا یہ جو پہلی آیت میں نے پڑھی انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بھائی مجھے تو ایک حکم ہے کہ تم بندگی کرنی ہے تم نے اللہ کی اور دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے. لیکن دراصل یہ عبادت بھی کافی لفظ ہے. اس صورت میں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اس کو کھولا ہے، وضاحت کی ہے، ورنہ تو عام طور پہ آپ قرآن کو دیکھیں، پیغمبر کی پہلی دعوت جو ہے وہ بندگی رب ہے. انا ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ وإلی عاد اخاہم ہودا فقال یا قوم اعبدوا اللہ وإلی ثمود اخاہم صالحا فقال یا قوم اعبدوا اللہ. بندگی یا عبادت جو ہے یہ کافی شافی ہے. بس ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کو نہیں پیدا کیا لیکن اسی لیے کہ وہ میری بندگی کرے گا تاکہ وہ اپنے منزل کو پہنچے. لیکن یہ سورہ زمر جو ہے خاص طور پہ آپ دیکھ لیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذرا کھولا ہے اس بات کو، مخلصا لہ الدین. اچھا دین یعنی دیکھیں، دین اگر میں تھوڑا سا دوبارہ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے کے بھجوایا ہے، زندگی گزارنے کا اختیار، کہ تم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے کہا، ہم نے پڑھا کہ لا یرضی لعبادہ الکفر، ناشکری کی روش اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا. تو ہماری روش جو ہے وہ بندگی کی روش ہماری ہے نہیں، نہ بندگی کا ہم مطلب جانتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دین کو اللہ کے لیے خاص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی چھوڑ دیں اور اللہ کی مرضی کو اختیار کر لیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ نے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیا. اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو قبول کر کے زندگی اگر آپ اللہ کی مرضی سے گزار رہے ہیں تو یہ آپ نے خالص کر دیا دین کو اللہ کے لیے. لیکن اگر آپ چند باتوں کو قبول کرتے ہیں، باقی سے انکار کرتے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج اگر آپ رسمی طور پر ادا بھی کرتے ہیں لیکن باقی زندگی آپ اپنی مرضی سے گزارتے ہیں اور عمومی رویہ آپ کا سر جھکانے کی بجائے سر اٹھا کر زندگی گزارنے کا ہے، تو آپ کا دین اللہ کے لیے خالص نہیں ہے. آپ مشرک ہیں، آپ کی روش کافرانہ ہے، انکار ہے، آپ منافق ہیں. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم ہے. دیکھیں دو باتیں ہیں آیت نمبر 11 اور 12 میں. یہاں لفظ ہے امرت، حکم یہ ہے. اب حکم یہ ایسا حکم ہے جس میں ہماری فلاح یا ناکامی اس میں پوشیدہ ہے. اگر ہم اس حکم کو تسلیم کر لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم اس حکم کو تسلیم کرنے سے انکار کریں گے تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے. یہ بات نوٹ کر لیں. امرت آیت نمبر 11، قل انی امرت آیت نمبر 12، وامرت ان اکون اول المسلم، سب سے پہلے مسلمان، خود مسلمان بن. دیکھیں مسلم بننا، یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں کہ مسلم کا مطلب یہ ہے، کیا ہے؟ سر جھکا ہوا. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا. مسلم کا معنی فرما بردار، سر جھکا ہوا. اور یہ حکم ہے لأن اکونا، یہ صرف پیغمبر کو حکم نہیں ہے، یہ ہر انسان کو، ہر مومن کو جو زبانی کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے فرما رہے کہ تم مسلمان بن جاؤ، مسلمانوں میں سے ہو جاؤ. قل انی اخاف، آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تو ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، کہ اگر میں اپنے رب کی
نافرمانی کرو. عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. مجھے ڈر ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. پھر قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، وہی بات دوبارہ آ رہی ہے. کہہ دو کہ میں تو صرف اللہ کی بندگی کروں گا اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر لوں گا. فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تو تمہارا میرا یہ ہر مسلمان کا وہ ہے کہ وہ اپنے زبان حال سے کہے کہ میں نے تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے. اور اگر لوگ میری بات نہیں مانتے، بندگی کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تو تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. آپ ان سے کہہ دیں کہ اصل نقصان اٹھانے والے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو گھاٹے میں ڈال دیا قیامت کے دن. الا ذالک هو الخسران المبین. خوب سن رکھو کہ یہ کھلا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے، واضح نقصان. دیکھیں، ہمیں تو ہماری سمجھ تو الٹی ہو چکی ہے. آج کے مسلمان کی سمجھ جو ہے وہ الٹی ہو چکی ہے. یہ کہتا ہے کہ اب یہاں خسران کی بات ہو رہی ہے، لیکن میرے خیال سے میں تھوڑا سا اپنے مضمون کو شروع سے لوں تو میرے خیال سے زیادہ مناسب ہوگا. قل انی اخاف ان عصیت ربی. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی مجھے اپنے رب کے عذاب سے خوف آتا ہے، بڑے دن کے عذاب سے، اگر میں نافرمانی کروں. اب اس میں دیکھیں نقطہ وہی ہے، وہی بندگی اللہ کے، عبادت اور دین اللہ کے لیے خالص کر لینا. اب اگر کوئی نافرمانی کی روش اختیار کرتا ہے، تھوڑا سا میں اپنی رفتار کو، بولنے کی رفتار کو آہستہ کر لیتا ہوں، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات تو وہی ہے، نافرمانی یا فرما برداری، دو رویے ہیں. انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے سامنے دو رویے ہوتے ہیں، ایک نافرمانی کا، اللہ کو بھلانے کا، اور دوسرا فرما برداری کا اور اللہ کو یاد رکھنے کا. اس وقت ہم نے اللہ کو تو بھلا دیا ہے بالکل واضح طور پہ. اللہ اس وقت ہمارا نہ مقصود ہے، نہ ہمیں محبوب ہے، نہ ہمارا مطلوب ہے. ہمارا مقصود، محبوب و مطلوب دنیا ہے، ظاہر ہے. ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیں، یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ تو سمجھنے کے لیے ہیں، تدبر کے لیے ہیں. اگر آپ ان آیات پر غور نہیں کر رہے تو وہ تو آپ کی مرضی ہے. اگر رسمی طور پہ آپ یہ ساری باتیں سن رہے ہیں ثواب کے لیے تو پھر سنتے رہیں، ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی اور آپ بھی ان آیات کے جو مفہوم ہے اس پر غور کریں. دیکھیں، نافرمانی کا ہمارا رویہ ہے. خاتون خانہ کا موڈ اگر بگڑ جائے تو اس کا فرما برداری کا تو کوئی ارادہ ہے ہی نہیں، وہ تو اپنا موڈ بگاڑے رکھے گی جب تک اس کے اپنے نفس نے یہ نہیں کہا کہ بھئی کب تک ناراض رہو گی، تو وہ تو موڈ خراب رکھے گی. اصل میں رویہ جو ہے نافرمانی کا ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم نے زندگی فرما برداری کی بجائے نافرمانی میں گزارنی ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ آگے بھی نافرمانی کرتا رہے. یہ ہے ہمارا قرآن. دیکھیں ہمارا حال ہے، اور مجھے کوئی جلدی نہیں ہے اور نہ میں کوئی مفسر ہوں. تو نصیحت کی باتیں ہیں، خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، اپنے اوپر اپنے لیے بھی دیکھ رہا ہوں کہ بھئی میں اس کے مطابق ہوں یا اس کے خلاف چل رہا ہوں. آپ کو بھی دیکھنا چاہیے.
محض تفسیر پڑھ لینا، درس سنتے رہنا اور سنتے چلے جانا اور عمل کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، تو پھر یہ مسئلہ جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان عصیت ربی، یہ دو رویے ہیں فرما برداری کا، جو اللہ جس نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا یہ تو فرما بردار بن گیا۔ امن ہوا قانت آنا اللیل، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، جو فرما بردار ہے قانت ہے۔ اب یہ نافرمانی کا ایک رویہ ہے جو ہم نے اپنا لیا ہے، میں اس پر زور دے رہا ہوں آپ کو۔ ہم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے، اور اللہ تعالیٰ پیغمبر کو سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دو کہ اگر میں نے نافرمانی کا رویہ اختیار کیا تو میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ تو پیغمبر کو تو خوف ہے لیکن ہمیں نہیں ہے اللہ کے عذاب کا خوف۔ اپنے رویوں پر غور کیجئے نا کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں، آپ کا ذہن کیا ہے۔ پھر 14 نمبر آیت ہے قل اللہ اعبد مخلصا لہ دین، آپ ان سے کہہ دیں، اعلان کر دیں، بھئی میں نے تو اللہ کی بندگی کرنی ہے اور دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں رب کی مرضی، رب جیسا تو چاہے ویسا ہم کریں گے، ویسا ہی ہم سوچیں گے، تیرے کہنے کے مطابق ہم سوچیں گے، تیرے کہنے کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ مخلصا لہ الدین، دیکھیں یہ بہت بڑا، میں آپ کو کہوں کہ یہ ایک بہت بڑا رتبہ ہے اگر کوئی اس کو اپنا لیتا ہے۔ دیکھیں ہم یہ بورڈ کی جو امتحان ہوتے ہیں نا، طالب علم یہ ایک دوسرے سے پوزیشنیں چھیننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ میں نے فرسٹ آنا ہے۔ عام طور پہ یہ قابل بچے جو عام طور پہ فرسٹ سیکنڈ کی اس میں ہوتے ہیں، اور ایک کلاس میں اگر 2-3 بچے ہو گئے تو وہ ایک دوسرے سے نمبر بڑھانے کے لیے محنت شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی میں ہمیشہ سیکنڈ پہ آتا ہوں، آج میں فرسٹ، اس دفعہ میں نے فرسٹ آنا ہے، تو وہ ایکسٹرا محنت شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر فرسٹ آنا ہے تو آپ نے یہ بندگی میں کمال حاصل کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اطاعت، بندگی، عبادت ایک ہی چیز ہے، اس میں آپ نے کمال حاصل کرنا ہے اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر لینا ہے۔ اب یہ طریقہ تو یعنی کامیابی سے آپ کو ہمکنار کر دے گا۔ یہ ہم سب کو جاننا چاہیے کہ کمال جو ہے وہ بندگی میں ہے۔ اللہ کے ہم اگر بندے بن جائیں، اس سے بڑا رتبہ کوئی نہیں ہے، اور یہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ سابقو جو سارعون فی الخیرات، یہ ایک دوسرے سے نیکی میں بڑھنے والے ہیں، مسابقت کرتے ہیں اللہ کی بندگی میں۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، ایک دوسرے سے آگے بڑھو اللہ کی مغفرت اور جنت کے لیے۔ اور جو مومن ہے وہ تو پھر ان کو تو دیکھیں مزہ آتا ہے نا، ایک چیز کا ایک نشہ آپ کو لگ جائے، بندگی کا ایک نشہ ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ 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 اللہ، عمل سے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہم نے تو ظاہر کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم نے باقی حقیقت میں ہم نے دنیا کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، اے لوگو میں نے تو بس بندگی کرنی ہے اور خالص اپنے رب کی بندگی کرنی ہے اور دین اس کے لیے خالص کرنا ہے، باقی تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں دعوت تو دے رہا ہوں لیکن مرضی تمہاری ہے۔ لیکن اگر تم نے اللہ کے سامنے سر نہ جھکایا اور زندگی کو دین کو اللہ کے لیے خالص نہ کیا تو تم بہت بڑے نقصان میں یعنی نقصان کا سودا کر لو گے۔
ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ جنہوں نے نقصان میں ڈال دیا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن. یہ بڑا واضح نقصان ہے. دیکھیں آخرت کا سودا ملے گا کب؟ جب آپ اللہ کے بندے بن جائیں گے. یہ ایک بات ہے چھوٹی سی، اللہ کی فضل اور اس کے عطا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ اللہ کے بندے نہیں بنتے تو آپ نقصان میں ہیں. اور آج کے مسلمان نے تو بندگی رب سے مکمل طور پر رخ پھیر لیا ہے. ہمارا رخ اس طرف اس وقت ظاہر کی طرف ہے، اور ہم نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب. اور ہم نے دنیا کو اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیا ہے. تو یہ بہت بڑے ہم نے نقصان کا سودا کر لیا ہے، خود اور اپنے گھر والوں کو بھی. دیکھیں بیوی بچے تو شوہر ہوتا ہے اس کی مطلب مانی جاتی ہے، لیکن شوہر خود ہی دنیا دار ہے، تو وہ کیا بیوی بچوں کو سمجھائے گا یا منوائے گا اس سے؟ وہ تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا. دیکھیں جو بھی آخرت فراموش ہے، آخرت کو بھلا کر جو بھی زندگی گزارے گا، بہت بڑے نقصان کا اس نے سودا کر لیا. دیکھیں میں تھوڑی سی وضاحت کروں. یہ نقصان خسران المبین کہ ایک لوہے کا 5 من کا ٹکڑا ہے، 5 من کا لوہے کا ہے، اس پہ یعنی سنہری کلر کوئی چڑھا کے آپ کو پیش کرتا ہے کہ بھئی یہ 50,000 ٹکڑے ہیں. بسکٹ جس کو آپ کہتے ہیں نا بڑے شوق سے، بسکٹ تو کھانے کی چیز ہے، آپ نے سونے کے بسکٹ بنا لیے. ٹھیک ہے چلیں کوئی بات نہیں. تو 50,000 ٹکڑے بسکٹ آپ نے بنوا لیے، یعنی لوہے کے ٹکڑے ہیں، اس پہ سنہری رنگ چڑھا ہوا ہے. کوئی آپ سے اب وہ میں نے تو حساب کتاب نہیں کیا، اس وقت سونا جو ہے ₹1,00,000 سے اوپر ہے، 1,20,000 کا جو بھی ہے. تو وہ آپ نے ₹1,00,000 مثال کے طور پہ کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میں یعنی ₹20,000 فی 10 گرام سستا دے دوں گا. آپ کی جیب میں پیسے ہیں، آپ نے وہ کروڑوں روپے اس کی ادائیگی کر دی. بیچ میں سنہرے تو نظر آ رہے تھے، لیکن وہ تو کھوٹے بسکٹ تھے وہ تو کھوٹے بسکٹ تھے. آپ نے سودا کر لیا، تو آپ نے تو اپنی ساری عمر پونجی جو آپ کہتے ہیں، ساری عمر کی پونجی اس پر لٹا دی. آپ خیال کر رہے ہیں کہ میں نے تو بڑا فائدے کا سودا کر لیا، لیکن وہ تو مٹی کے ٹکڑے ہیں. یہ دنیا اللہ کی یاد نہ ہو تو دنیا اور حاصل دنیا یہ نجاست ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، کیا ہے؟ نجاست ہے. تو ہم نے جنت کے عوض جنت کو بیچ کے نجاست کو خرید لیا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ. تو ہم نے تو بخشش کو فراموش کر کے عذاب کا سودا کر لیا ہے. اللہ کے عذاب کو خرید لیا ہے، لے لیا ہے، قبول کر لیا ہے. اس وقت ہم سارے مسلمان انہوں نے عذاب الہی کو خرید لیا ہے. کیونکہ دیکھیں ایک جملہ سن لیں آخر میں، کہ جب آپ دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں آخرت پر، تو دراصل ایک بہت بڑے نقصان کا آپ سودا کر لیتے ہیں. زندگی تو آپ کی شروع ہوگی موت کے بعد، اور وہی آپ نے انگارے اپنے لیے ڈھونڈ لیے، اور دوزخ کو آپ نے خرید لیا اپنے اعمال سے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین.
قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل اللہ اعبد مخلصا له دینی فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذالک هو الخسران المبین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین۔ کہہ دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ خدا کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کروں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ میں سب سے اول مسلمان بنوں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِ۔ کہہ دو کہ میں اپنے دین کو شرک سے خالص کر کے اس کی عبادت کرتا ہوں۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ تو تم اس کے سوا جس کی چاہو پرستش کرو، کہہ دو کہ نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا۔ دیکھو یہی صریح نقصان ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔